آپ کو بتائیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں ایک شخص کی زندگی میں 40 دن گزریں اور ایک دفعہ بھی اس نے قرآن ختم نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں یہ عمل تو مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ 40 دن گزر گئے اور ایک مسلمان ہے ابھی تک ایک مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں ہوا۔ اور آپ سوچئے آپ نے قرآن آخری مرتبہ کب ختم کیا تھا؟ تدبر، تذکر، عربی میں دہرائیں میرے ساتھ، تدبر، تذکر۔ دائیں ہاتھ بلند کریں، دو مقاصد قرآن کے کون کون سے؟ تدبر، تذکر، تدبر، تذکر۔ تدبر کا مطلب غور و فکر کرنا، اور تذکر کا مطلب صرف غور نہیں کرنا، یہ کوئی صرف نالج کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ نصیحت بھی پکڑیں۔ بولیں اس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ نصیحت بھی پکڑیں، صرف غور نہیں بلکہ اس سے نصیحت پکڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کی آیات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ اور دیکھیں نصیحت پکڑنے کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے۔ بولیں نصیحت پکڑنے میں اگر آپ نے قرآن کے ذریعے نصیحت پکڑنے کا ارادہ کر لیا تو کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ تین۔ نمبر ایک دعا۔ اے اللہ، قرآن کے ذریعے نصیحت پکڑنا چاہتا ہوں، میرے لیے اس سفر کو آسان کر دے، میرے لیے اس سفر کو اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ یہ ہم جو ہر لیسن کا آغاز دعا سے کرتے ہیں نا، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، دیکھیں نا، یسر لی امری، اللہ میرے اس معاملے کو آسان کر دے، میرے سینے کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو ہر عمل کی ابتدا کس سے ہے؟ بولے کس سے ہے؟ دعا سے ہے۔ دعائیں مانگیے، اللہ سے خوب مانگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اس کے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر۔ بولے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ، اصل میں ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، آپ خود سے اپنے دل میں سوچئے کہ آخری مرتبہ کب میں نے، ایک ہوتا ہے وہ جو رسمی دعا ہوتی ہے جی ہاتھ اٹھائے اور چلیں جی منہ پہ پھیر کے، نہیں، صحیح معنوں میں دل سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، اس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے دین کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں یہ فکر لاحق ہو جائے تو ہماری زندگیاں نہ بدل جائیں۔ کیوں جی، ایسا ہے یا نہیں؟ تو ہر عمل کی ابتدا کس سے ہونی چاہیے؟ دعا۔ اچھا، دوسرا اس کے اندر سیکنڈ سٹیپ کیا ہونا چاہیے جی؟ احتساب۔ کیا ہونی چاہیے؟ کیا مطلب احتساب کا؟ احتساب کا مطلب اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے۔ بولے اپنا محاسبہ کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنے آپ سے پوچھئے، رات کو سوتے ہوئے پوچھئے آج دن کے اندر قرآن مجید کتنی مرتبہ کھلا؟ آج دن کے اندر قرآن مجید، آپ کو بتائیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں ایک شخص کی زندگی میں 40 دن گزریں اور ایک دفعہ بھی اس نے قرآن ختم نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں یہ عمل تو مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ 40 دن گزر گئے اور ایک مسلمان ہے ابھی تک ایک مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سوچئے آپ نے قرآن آخری مرتبہ کب ختم کیا تھا؟ ہمیں وہ بچپن سے یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے جی بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اچھا قرآن بچے کا ختم ہو گیا تو کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ قرآن، کیا مطلب ہوتا ہے قرآن ختم ہو گیا؟ مطلب یہ کہ اس کی زندگی سے قرآن، پہلے چلیں پھر وہ جا رہے ہیں قاری صاحب قاریہ کے پاس، روزانہ پڑھ رہے، سنا رہے، پھر ختم ہو گیا، سورۃ ناس پہ پہنچا تو کیا ہو گیا؟ مطلب یہ کہ اللہ اکبر، ہم نے تو یہی مطلب جانا کہ اس کی زندگی سے ہی ختم ہو گیا، پھر پتہ نہیں اس کی زندگی میں دوبارہ یہ موقع آئے گا یا نہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک وہ کب ختم کرے گا؟ تو ہم سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں، دیکھیں ایک پارے کی تلاوت میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟
آپ کو پتہ ہے اگر آپ روانگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں نا تو ایک پارے کی تلاوت میں آپ کو 20 سے 25 منٹ کا ٹائم لگے گا. بولے کتنا ٹائم لگے گا؟ 20 سے 25 منٹ. اور سب اپنا محاسبہ کیجئے گا، احتساب اسی کا نام ہے. سب اپنا محاسبہ کیجئے گا کہ آج کے دن میں نے موبائل کتنا یوز کیا. بتائیے کہ ہم صرف 20-25 منٹ موبائل یوز کرتے ہیں. بھائی 20-25 منٹ میں تو کوئی آپ کی 1-2 ویڈیو نکلتی ہیں. اللہ اکبر. وہ اب تو آپ کے موبائل کے اندر ایسے ایپ آ چکے ہیں نا کہ ان ایپ کو انسٹال کر دیجئے. وہ ایپ آپ کو رات کے وقت بتاتے ہیں کہ آج کے دن کی کیا رپورٹ ہے. پتہ ہے آپ کو ایسے ایپ آ چکے ہیں آپ کے موبائل میں، انہیں کیجئے. غالباً یور آرز کے نام سے ایک ایپ ہے. آپ کے گھنٹے وہ رات کو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آج موبائل پر کتنا دن گزارا. 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے. پھر دیکھیے کہ ایک پارے کی تلاوت کرنے میں مجھے کتنا ٹائم لگنا تھا. چلیں ایک پارا نہ کریں، آدھا پارا کر لیں، 10 منٹ، 15 منٹ. مطلب موبائل کے لیے اگر 2 3 4 گھنٹے ہیں، دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں، اور موبائل کے مقابلے میں قرآن مجید کے لیے ہماری زندگی میں 10-15 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے. یہ احتساب ہے. اور یاد رکھیے گا جن لوگوں کا احتساب جتنا مضبوط ہوتا ہے آنے والے دنوں کی پلاننگ اتنی، بولے آنے والے دنوں کی پلاننگ اتنی. آپ ہی بتاتے ہیں نا کہ جو کمپنیز چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں، اپنے ماضی کو احتساب کرتی ہیں، ان کا فیوچر اتنا روشن ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جی. تو آپ اپنا احتساب کیجئے. اور تیسری کیا چیز ہے؟ پلاننگ. بولے تیسری کیا چیز ہے؟ ابھی سے آپ کے پاس پلان ہو. دیکھیں میں دین کا طالب علم ہوں، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے میں نے کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، ترسوں کیا کرنا ہے، جمعرات کو کیا کرنا ہے، جمعے ہفتے اتوار کو کیا کرنا ہے، آنے والے دنوں میں. مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مومن کو ویکنڈ بھی آ رہا ہے تو ویکنڈ پہ بھی پتہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر گھر والوں کو بھی ٹائم دینے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ویکنڈ پہ میری یہ مصروفیات ہیں. ہر چیز کی پلاننگ ہونی چاہیے. میں نے یہ چیزیں سیکھنے، یہ نصیحت پکڑنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے. پھر نہ صرف نصیحت پکڑیے بلکہ چوتھا کام کیا ہونا چاہیے؟ بولے چوتھا کام کیا ہونا چاہیے؟ تبلیغ. کیا ہونا چاہیے؟ کہ جو آپ نے سیکھا وہ دوسرے کو، بولے جو آپ نے سیکھا وہ دوسرے کو سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترجمہ کریں. بلغوا عنی ولو، اور اگرچہ آیا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو مجھ سے آگے، بولے مجھ سے آگے پہنچا دو. تو قرآن کے جو ہم پر 6 حقوق ہیں، بولے قرآن کے جو ہم پر 6 حقوق ہیں، ہر مسلمان پر جو قرآن مجید پر ایمان لایا، ہر وہ بندہ جو قرآن مجید پر ایمان لایا، تو ایمان لانے سے قرآن کے کتنے حقوق اس کے ذمہ لازم ہو گئے؟ 6. کون کون سے؟ نمبر 1 نمبر 2 پڑھنا، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 تدبر کرنا، نمبر 5 عمل کرنا، اور نمبر 6 دوبارہ سے نمبر 1 ایمان رکھنا، نمبر 2 پڑھنا، نمبر 3 صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا. یہ قرآن کا ہم پر حق ہے. پھر صرف سمجھنا نہیں بلکہ سمجھ کر اس میں غور و فکر کرنا. پھر صرف غور و فکر نہیں کرنا بلکہ 5واں حق ہے نصیحت پکڑنا، تذکر، مطلب اس پر عمل کرنا، اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانا. اور نمبر 6 نہ صرف اپنے تک رکھنا بلکہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا. تو الحمدللہ ہم نے نزول قرآن کا مقصد جانا. تو ہمیں پتا چلا قرآن کے نزول کے کتنے مقصد ہیں جی؟ بولے کتنے مقصد ہیں؟ 2. کون کون سے؟ تدبر، تذکر. تدبر، تذکر.